الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن بندوں کے جب اعمال تولے جائیں گے تو ان میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا وزن بطور خاص بہت زیادہ ثابت ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر کلمہ توحید اور توحید والا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر سبحان اللہ، اور تیسرے نمبر پر الحمدللہ۔ سبحان اللہ میں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہے منفی انداز سے کہ اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، اور الحمدللہ میں اللہ پاک کی توحید کا بیان ہے مثبت انداز سے کہ اللہ پاک کے لیے ساری کمالات والی صفتیں ثابت ہیں اور وہ اکیلے اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے ساری کائنات کا معبود بھی اکیلا اللہ ہی ہے۔ چوتھا اور پانچواں جو عمل ہے وہ حسن اخلاق اور لمبی خاموشی، اس پر بات چل رہی ہے۔ حسن اخلاق پر 2 دن بات ہوئی ہے۔ پہلے دن تمہیدی بات بیان ہوئی اور کل یہ عرض کیا تھا کہ حسن اخلاق کے 4 درجے امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف احادیث کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں، اور ان 4 درجوں کو بیان کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ انداز اختیار کیا کہ سب سے پہلے جو کم درجہ تھا اس کو بیان کیا، پھر ترغیب دی کہ اس سے اوپر والا درجہ اس کی کوشش کرو، پھر ترغیب دی اس سے اوپر والا درجہ اس کی کوشش کرو، پھر آخری جو درجہ ہے اس کی کوشش کرو۔ تو سب سے ادنی جو درجہ ہے وہ کل بیان ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ بھائی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی فعل سے، ہماری کسی قول سے کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ حسن اخلاق کا جو پہلا درجہ تھا ہم اس تک بھی نہیں پہنچے۔ راستے میں کوڑا ڈال دینا، گاڑی غلط جگہ پارک کر دینا، روڈ کے درمیان کھڑی کر دینا، اور بے ہنگم قسم کے ہارن بجانا، یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس سے عام مخلوق خدا کو کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا معمولی سی اس کی وجہ سے پوری کی لمبی ٹریفک جو ہے نا جام، اور ایک آدمی کی تھوڑی سی تکلیف کر کے کوڑے والی جگہ پر پھینکنے کے بجائے گھر کے آگے پھینک دیا، جیسے دیہاتوں میں عام طور ہوتا ہے، نالوں میں پھینک دیا، دیہاتوں میں نالے بنے، نالوں میں پھینکو، نالا سارا جام۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ واش روم میں گیا تو واش روم کی صفائی نہیں کی، بعد میں آنے والے کے لیے تکلیف، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک جگہ میں گیا بیان کے لیے تو وہاں واش روم میں گئے تو ان کا جو مرکزی دروازہ تھا جیسے ہمارا دروازہ ہے واش روموں کا، تو جب بندہ فارغ ہو کے باہر نکلتا ہے وہ مولوی صاحب میرے دوست ہی تھے، تو اس اوپر لکھا ہوا تھا برائے مہربانی اپنی کارروائی پر 1 لوٹا پانی کا بہاتے سے۔ ان کا یہ جملہ مجھے بڑا پسند آیا کہ بھائی 2 3 4 لوٹے بہائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم میرے استاد محترم بھی ہیں،
انہوں نے اپنی ایک کتاب میں کسی بیرون ملک کا واقعہ لکھا، یعنی خیر جو اخلاق مسلمانوں کے تھے نا وہ خیر مسلموں نے کیا کر لیا اپنا۔ انہوں نے واقعہ لکھا، میں ایک ریل میں سفر کر رہا تھا تو مجھے واش روم کی ضرورت پڑی، تو جب میں جانے لگا تو ایک انگریز عورت کھڑی تھی، اس نے کہا کہ ابھی آپ نہ جائیں، میں نے اس کو استعمال کیا ہے لیکن کیونکہ اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی تھی تو میں اس کو واش نہیں کر سکی، اسٹیشن پہ واش کرنے کی پابندی ممانعت ہے، تو میں جب اس کو واش کر لوں گی، جب یہ گاڑی چل پڑے گی اس کے بعد پھر آپ کو کرنا۔ اس کے بعد اس نے پھر ایسے ہی کی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم دوسروں کی، اب جو میں شور بجاتا ہوں یہ کاچا والا، کہ بھئی اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، ہم اپنی ماؤں بہنوں کو گھروں سے باہر نکال کے لے کے جاتے ہیں، وہ دوسروں کے سطر پر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، ہمیں غصہ آتا ہے۔ ایک تو مرد کا دیکھنا، مرد کے لیے مرد کا سطر دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، اور مرد کے لیے عورت کا سطر دیکھنا یہ اور ڈبل گناہ ہے، یا کسی عورت کا مرد کا سطر دیکھنا یہ اور ڈبل گناہ ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے عورت کا سطر دیکھنا بھی، تو یہ اس طرح کی ساری حرکتیں ایک فی نفسی گناہ بھی ہے، دوسرے مسلمانوں کو کیا پہنچ رہی ہے تکلیف ہے۔ کسی آدمی کو ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے یا اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، کوڑ کی بیماری ہے اور اس طرح کی بیماری، اس کے لیے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ بھائی جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے، جماعت کی نماز چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو کیا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ تو مسلمانوں کو تکلیف سے کیا کرے، بچائے۔ بہرحال یہ اشارہ ہو گیا۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں فکر پیدا ہو جائے نا، پھر سوچے، جہاں رہتا ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، جہاں کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یہ ساری چیزیں سوچے کہ میرے کسی فعل سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ بعض لوگوں نے بیویوں کو تنگ کیا ہوتا ہے، سسرال والوں کو تنگ کیا ہوتا ہے، ان کی، ہم چونکہ محلے کے مولوی ہوتے ہیں، مقتدی جو ہے نا اپنا دکھڑا ہمیں آ کر کے سناتے ہیں، کئی بیویوں کی آ کے شکایت، کئیوں کی بیویاں آ کے مردوں کی شکایت لگاتی۔ تو بیوی کو تنگ کرنا، سسرال والوں کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، یہ اس پہ ڈبل گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک اپنے رشتہ دار کو، اپنے رفیق حیات کو جو ہے نا تکلیف۔ آج ہی ہمارے سبق میں حدیث گزری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بیچاری ٹیڑھی مسئلہ سی پیدا ہوئی ہے، اس کے بارے میں میری جو وصیت ہے بھلائی کی وہ قبول کر لو۔ یعنی کیسے پیارے انداز سے کہا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو، اور میری اس وصیت کو کیا کرو، قبول کرو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ کیا کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کام کی وجہ سے اس کو کیا کرے، ٹھیس پہنچے، اس کے دل کو جو ہے نا کیا کرے، تکلیف پہنچے۔ کیونکہ یہاں تک لکھا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی کیا ہے، اجازت ہے۔ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی کیا ہے، اجازت ہے۔ باہر سے کپڑا لایا ہے 5000 کا، آگر کے کہہ دو 15000 کا لے کے، تاکہ اس کا دل جو ہے نا کیا ہو جائے۔ یہ واقعہ لکھا ہے، یہ کل پرسوں ہی میں نے بخاری شریف کی شرح کا مطالعہ کر رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، بخاری کی شرح میں لکھا، 3 جگہ انہوں نے لکھی ہے، وہ 2 باقی مجھے یاد نہیں ہے، ان میں ایک جگہ یہ مجھے یاد ہے کہ بیوی کو کچھ کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی کیا ہے، گنجائش۔ تو بہرحال حسن اخلاق کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے، شادی بے شک دوسری کی ہوئی ہو، اور جھوٹ بولتے رہو کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی ہوئی، بالکل تیرے سوا تو میری نظر کسی پر پڑتی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے نا کہ جس سچ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے۔
تو ہم کیوں سبب بنے کسی کا دل توڑنے کی؟ تو حسن اخلاق کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے بھی کسی کو تکلیف۔ دوسرا درجہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ تم تھوڑا سا اوپر بڑھو، آگے بڑھو، تکلیف کا تو تصور سوچو ہی نہیں، تم یہ سوچو کہ میں اپنی ذات سے کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا۔ دوسروں کو ہر وقت تمہارے دل دماغ پر یہ فکر سوار ہو کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کو فائدہ پہنچے، میرا قلم چل جائے اور دوسرے کا کام بن جائے، میرے قدم اٹھ جائیں اور دوسرے کا کام بن جائے۔ یہ جب تم سوچو گے تو وہ تکلیف والی بات خود بخود جو ہے نا کیا ہو جائے گی، ختم۔ کوشش کرو۔ اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث شریف لے کے آئے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، اللہ کے پیغمبر اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہترین ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کون سی خصلت ہے اسلام کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، تو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام کہے۔ دو چیزیں آپ نے بتلائی۔ پہلی چیز بتلائی تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ ہماری عربی گرامر میں تطعم ایک ایسا فعل ہے جس کو دو مفعولوں کی ضرورت ہے، کہ کھانا کھلائے تو کسی کو کھلائے گا نا، تو آپ نے ایک مفعول ذکر کیا کہ کھانا کھلائے، الطعام یہ اس کا پہلا مفعول ہے کہ تو کھانا کھلائے۔ اب اگلا جو مفعول تھا دوسرا کہ کس کو کھلائے، اس کو آپ نے حذف کر دیا۔ تو محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ عربی گرامر کا قانون ہے کہ کبھی کبھی متکلم فعل کے مفعول کو حذف کر دیتا ہے اس کے معنی میں عموم پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس کے معنی میں عموم پیدا کرنا مقصود تھا کہ کسی خاص کو نہیں، بھائی ہر کسی کو کھانا کھلاؤ، جس کو ضرورت ہے اس کو کھانا کھلاؤ، رشتہ دار ہے اس کو کھلاؤ، مسلمان ہے اس کو کھلاؤ، اجنبی ہے اس کو کھلاؤ، مسافر ہے اس کو کھلاؤ، کافر ہے اس کو کھلاؤ، اور اگر جانور ہے اس کو کھلاؤ، جس کو ضرورت ہے کھانے کی بس اس کو کھانا کھلاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کھانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک طعام دعوت ہے، آپ دعوت کر کے گھر میں بلاتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، اس میں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ نیک لوگوں کو کی دعوت کیا جائے، نیک لوگ کھانا کھائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے اور آپ کو جو ہے نا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک طعام ضرورت ہے، کوئی مجبور ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس میں پھر نہیں دیکھنا کہ نیک ہے یا بد ہے، بلکہ یہ بھی نہیں دیکھنا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، بلکہ یہ بھی نہیں دیکھنا کہ انسان ہے یا جانور ہے، جو بھی ضرورت مند ہے اس کو کیا کرنا ہے، کھانا کھلانا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں میری پہلی ملاقات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں ہوئی تو میں نے آپ کی زبان مبارک سے جو پہلا ارشاد سنا وہ یہ تھا، ایھا الناس اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، اور سلام کو عام کرو، اور وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھو جب لوگ سارے سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ سیدھے جنت میں کیا کرو، یہ تین کام کرو تو تم جنت میں سیدھے سلامتی کے ساتھ پہنچ۔ تو تطعم الطعام فرمایا، اس کے بعد کیا فرمایا بھائی، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ ان دو جملوں میں محدثین نے بڑا عجیب ربط لکھا، وہ ربط یہ لکھا ہے کہ کھانا کھلانے پر تو بھائی پیسے لگتے ہیں، کبھی پیسے نہیں ہوتے اس لیے بندہ مجبور ہوتا ہے کسی کو کھلا نہیں سکتا، اور کبھی پیسے ہوتے ہیں پر دل نہیں ہوتا
کھلانے کے لیے تو دل بھی چاہیے، تو پیسے ہوتے ہیں پر دل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک کام میں تمہیں ایسا بتاتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس پر پیسے خرچ نہیں ہوں گے، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، یہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کو دعائیں دو۔ دعا تو بڑی ایسی چیز، سلام کیا ایک دعا ہے، تو یہ اشارہ، آپ کے الفاظ بڑے جامع ہوتے مختصر ہیں، تو یہ دعا کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم کسی کو کھلا پلا نہیں سکتے، کوئی ایسی مجبوری ہے، تو پھر دوسرے مسلمانوں کے لیے کیا کیا کرو بھائی، دعا کیا کرو، ان کی دنیاوی اخروی فلاح کی دعائیں کرو۔ جیسے اب ہم بس ہیں، مجبور ہیں، سیلاب میں ہمارے جو بھائی گھرے ہوئے ہیں متاثرین، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ دل کھول کے ان کی کیا کریں، امداد کریں، ان تک ہم پہنچیں اور ان کی جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے جانی مالی وہ ہم کریں۔ مالی مدد تو لوگ کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، الحمدللہ پہنچ رہی ہے ان کو، لیکن ہمارے لیے ایک راستہ دعا کا بھی ہے۔ ہم اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں میں انہیں کیا رکھیں، یاد رکھیں۔ اجتماعی تو دعا کرتے ہیں ہم کی، لیکن انفرادی جب دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کیا کریں، دعا کریں۔ اور آج ابھی میں سوچ رہا تھا، تو دل میرا پریشان بھی تھا کہ جو خبریں اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، جو آ رہی ہیں نا، بڑی پریشان کن خبریں، لیکن سب سے زیادہ پریشانی کی جو خبر ہے نا، وہ خبر یہ ہے کہ ان حالات میں بھی ہمارے مسلمانوں کا عمومی طور پر اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں، کسی طرف سے کوئی آواز اٹھ ہی نہیں رہی کہ یہ عذاب آیا کیوں ہے بھائی۔ ایک عذاب کے ظاہری اسباب ہے، وہ تو ایک الگ ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، یا موسمیاتی تبدیلی کے آج کل بڑا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، وہ ایک ظاہری اسباب ہے۔ لیکن جتنے کام دنیا میں ہوتے ہیں ان کا باطنی سبب کیا ہے، بندوں کے اعمال ہے۔ ہمارے اعمال انتہائی ناقابل بیان حالت تک پہنچ چکے ہیں، اس سوشل میڈیا نے اور اس موبائل نے اور نیٹ نے اور فیس بک نے وہ بے حیائی، وہ فحاشی، وہ ایسی پھیلا دی ہے کہ اب کسی شریف آدمی کا بھی اس سے بچنا ممکن نہیں رہا۔ وہ جو میں پہلے بیان کرتا تھا، بالکل وہ سچی بات ہے کہ جس کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے وہ آدھا ولی اللہ، اور جس کے پاس بالکل موبائل نہیں ہے وہ پورا ولی اللہ۔ سچی بات ہے۔ اس حالت میں بھی بھائی رجوع نہیں ہے۔ ابھی یہ بات فائدے کی ہو رہی ہے نا، اس پر میں آخر میں آ رہا تھا، ایک بات کر کے پھر اس پر آتا ہوں۔ وہ ایک بات رہ گئی، وہ پوری ہو جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث کئی دفعہ آپ کو سنا، کہ دوسرے مسلمانوں کا کو فائدہ پہنچا۔ اب ہم کسی دفتر میں افسر ہیں، ہمارے قلم کے چلنے سے مسلمان کا فائدہ ہوتا ہے، ہم کام تو کرتے ہیں لیکن سفارش کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر، جان پہچان کی بنیاد پر، واسطے کی بنیاد پر، یہ تو نہ کرنا ہوا، یہ تو نہ کرنے جیسا۔ ہاں، اس کو مسلمان سمجھ کر کے یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور اس کا کام پھنسا ہوا ہے، اگر میں تھوڑی سی اس کی سفارش کر دوں تو سبحان اللہ کیا ہو جائے گا۔ کہ دوسرے جو مذہبی لوگ ہیں نا، شیعہ ہو گئے، روافظ، قادیانی ہو گئے، یہ جتنی پوسٹوں پر ہیں، یہ اپنے فرقے والوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، بڑی سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو ان کو فٹ کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہم الٹا ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں سنی کہ وہ بے لوث، کیونکہ مرکزی مسجد کے خطیب تھے اور جمعے میں دنیا ہوتی تھی، ہر دفتر میں، ہر محکمے میں ان کی جان پہچان تھی۔ پاکستان کے کسی کونے سے کوئی آدمی آ گیا، کسی مولوی کا خط لے کے آ گیا یا بغیر خط کے آ گیا، مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا، اگر دفتری اوقات کھلے ہیں تو مولانا صاحب اس کے ساتھ اسی وقت چل پڑتے۔ اور یہ ایک آدمی نے نہیں بتایا، سینکڑوں نے بتایا، اور خود واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی کیس تھا، میرے ایک چچا شہید ہو گئے تھے، ان کا کوئی کیس تھا، تو میرے والد صاحب گئے، میرے حوالے سے مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے نا، میرے کلاس فیل ہو گئے، اس واسطے سے گئے کہ آپ کا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا
کہ میں جہاں تک کام کر سکتا ہوں وہاں تک کام کر کے دکھاؤں گا آپ کو، اور پھر میں آپ کو خط لکھوں گا۔ کام کیا انہوں نے، اور پھر میرے والد صاحب کو خط لکھا کہ یہاں تک میں نے بات پہنچا دی ہے، اس سے آگے میرے بس کی بات نہیں۔ اس طرح میں نے خود کسی اپنے مقتدی کی تبادلے کا کام تھا، ایک معمولی سا انہوں نے خط لکھ کے دیا تو اس کا تبادلہ ہو گیا، اجرات تبادلہ نہیں ہوتا تھا۔ کئی ایسی مثالیں، کبھی کبھی صبح اٹھتے تو کہتے چلو پولی کلینک بیماروں کی عیادت کر کے۔ ہم اپنے جاننے والوں کی عیادت تو کرتے ہیں نا بھائی، 70,000 فرشتے شام تک دعا کریں گے، شام کو کرے گا تو صبح تک کریں گے۔ ہم اپنے جاننے والوں کی عیادت کرتے ہیں منہ مولادے پر۔ عام مسلمانوں کی عیادت کے لیے کبھی ہم اسپتالوں میں گئے، کبھی یہ سوچا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملے گا جو آدمی کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے کوشش کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، چلے پھرے گا، کام ہو یا نہ ہو، اس کو 10 سال کے اعتکاف کا کیا مل جائے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا یہ حسن اخلاق کا دوسرا درجہ ہے۔ بھئی تمہاری ذات سے تکلیف نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو کیا کریں؟ فائدہ پہنچے۔ آخری بات میں قرآن بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ درد ختم ہونے والا ہے۔ جب لمبا ہو جاتا ہے پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ گھر میں جا کے سوچنا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بیچارے دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب لاؤ، جو ہدایت سے محروم ہیں ان تک ہدایت کا پیغام پہنچا کے ان کو ہدایت یافتہ بناؤ، جو مسجد سے دور ہیں ان کو مسجد میں لانا، جو اسلام سے دور ہیں ان کو مسلمان بنانا۔ سب سے یہ باقی سارے فائدے تو دنیا تک ہیں بھائی، سیلاب والوں کی آپ مدد کریں گے دنیا کی مدد ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ بیچارے دین سے محروم ہیں تو دنیا تو گئی آخرت بھی ان کی گئی۔ اس کے لیے آپ کو اللہ پاک نے یہ تبلیغی جماعت والا پلیٹ فارم دیا۔ ہمارے وہ کا بھائی عبد المجید صاحب کا یہ لفظ مجھے بڑا پسند آیا، پلیٹ فارم۔ یہ کام کرنے کا ایک کیا ہے؟ پلیٹ فارم۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی نا کہ میں کام کروں تو کیسے کروں، تو جب ایک پلیٹ فارم منظم اس کو مہیا ہو جاتا ہے، جس پلیٹ فارم پہ کام کرنے کی وجہ سے دنیا کے کام بھی نہیں اٹکتے، دنیا کا بھی سارا نظام کیا کرتا ہے؟ چلتا رہتا ہے، تو اپنے آپ کو اس پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑ لے، اس کام کو کرے تاکہ لوگوں کی اخروی جو فلاح ہے نا اس کے لیے کرے۔ اسی طریقے سے انفرادی طور پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ درس میں آتے ہیں، مسجد میں جمعے کا بیان سننے آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں بھائی، تو انفرادی طور پر بھی کوشش کرے آپ کے جاننے والے دوست احباب میں جمعے والے دن دعوت دیا کرے ان کو کہ آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھا لو، جمعہ یہاں پڑھ لو اور کھانا میں آپ کو کھلاؤں گا، تھوڑے سے آپ کے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور وہ جمعے کا بیان سن لیں۔ تو بہرحال حسن اخلاق کا دوسرا درجہ آج بیان ہو گیا، تیسرا اور چوتھا درجہ باقی ہے، وہ اللہ پاک نے خیر کی تو انشاءاللہ آئندہ